یہ 26 نومبر کو جب موٹر ویز بند تھے اور جب پورے پاکستان کی پنجاب کی سڑکیں کنٹینروں سے اٹی پڑی تھیں اور پولیس نے جس بے رحمی کا ثبوت دیا تھا اس کے مقابلے وہ اگر تحریک کا ثبوت نہیں تھا تو پھر تحریک کا ثبوت اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ حبیب صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو تو بڑا خوشائند قرار دے رہے ہیں نیائی صاحب، لیکن جب ہم اس سال کو رخصت کر رہے ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایسے کیا ایک دو واقعات ہیں جنہوں نے اس سیاسی عدم استحکام کو مزید تلخ کیا، تو وہ کیا دو ایونٹس ہو سکتے ہیں؟ 8 فروری 2024 کو جو واقعہ پورے پاکستان میں رونما ہوا تھا، یعنی بلکہ الیکشن؟ برپا کیا گیا تھا الیکشن، اچھا، اور اس کے اندر جو دھاندلی کی گئی تھی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 2024 کا سال ایک 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 عام اسود کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک سیاہ باب تاریخ کا اس سال میں لکھا گیا کہ جب پاکستان کے الیکشن پہ جو رہا ساہا بھروسہ تھا عوام کا، وہ مکمل طور پر اٹھ گیا۔ الیکشن کمیشن پر جو بھروسہ تھا وہ اٹھ گیا، اور اس الیکشن میں کی گئی جعل سازیوں کے نتیجے میں جن لوگوں کو بٹھایا گیا اسمبلیوں میں، انہی کے ہاتھوں سے پھر 26ویں آئینی ترمیم لکھوا لی گئی۔ تو یہ اگلا حادثہ جانکاہ تھا جس نے پاکستان کے دستور کے ایک ستون یعنی عدلیہ کو مکمل طور پر منہدم کر کے محکمہ زراعت، محکمہ لائف سٹاک اور اس طرح کے محکمہ پرورش ماہی گیری کے سطح پر لا کے کھڑا کر دیا، اور آج کل کہیں اس کے جوڈیشل سربراہ کو ایکٹیویزم کی نے مجبور تو نہیں کیا 26 سربراہ ترمیم کو کے لیے؟ ہم چیف جسٹس کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو سال یہ یاد رکھا جائے گا وہ پاکستان کی ایک بہت بڑے لیڈر سے محرومی، وہ اور کس اس کی؟ لیڈر کا نام ہے نواز شریف صاحب۔ ان کی نواز محرومی؟ شریف صاحب اگر 2024 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے اور اپنی شکست تسلیم کر لیتے تو آج شاید پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر وہ ہوتے، لیکن انہوں نے بھی اس الیکشن میں ڈالی گئی غلاظت پر اپنا قالین بچھا دیا، بلکہ قالین اقتدار بچھا دیا، اور اس کے اوپر اپنی بھائی کی اور صاحبزادی کی کرسی رکھ دی۔ یہ بھی ایک اس حوالے سے بھی یہ سال یاد رکھا جائے گا کہ ہم نے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم جو اتنے بڑے قداور لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو کہاں لے آئے کہ اب ہمیں لیڈرشپ کے لیے جیلوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ شامی صاحب، واقعی کیا ہم نواز شریف صاحب سے محروم ہوئے ہیں اس چناؤ کے نتیجے میں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب اب عمر کے حصے میں ہیں، جبکہ ان کو ایک قائدانہ رول ہی ادا کرنا پڑے گا نا۔ مسلم لیگ کے سربراہ تو اب بھی ہیں، وہ اس کے قائد ہیں، اور مسلم لیگ ان کی طرف دیکھتی ہے رہنمائی کے لیے۔ ان کی بیٹی کی پنجاب میں حکومت ہے اور بھائی جو ہیں مرکز میں برسر اقتدار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور ان کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی سیاست اقتدار سے وابستہ تھی تو پھر تو اس کو ذوف پہنچا ہے، لیکن سیاست جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے۔ اقتدار کے بغیر بھی انہوں نے سروائیو کیا ہے، اور اقتدار میں آ کر بھی انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور ابھی جو بات ہو رہی تھی انتخابات کی، اب پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ 1977 سے شروع کریں یا 2018 سے شروع کریں، یا جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم سے شروع کر لیں، یا جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم کو دیکھ لیں؟ تو کوئی انتخاب ایسا ہے جس پر اپوزیشن نے تنقید نہ کی ہو اور جس پر انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار نہ کیا ہو۔ اور 1970 کا انتخاب جو ہے وہ تو ایسا تھا کہ اس کے نتیجے میں پوری بساط ہی الٹ گئی جمہوریت کی۔ جو لوگ انتخاب ہارے تھے وہ ایک دن کے لیے اسمبلی میں نہیں بیٹھے، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑا، اور پھر مارشاء اللہ نے آ کر وہ ساری اقتدار ختم کر دیا بھٹو صاحب کا، اور بھٹو صاحب نے خود بھی نئے انتخابات کرانے سے اتفاق کر لیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ بہت یعنی شامی دھاندلی صاحب ہوئی ہے اور گویا یعنی جو ماضی کے یہ تلخ تجربات ہیں انتخابات کی صورت میں جس میں اپوزیشن نے ہمیشہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان جیسا ہی انتخاب ہے یا کچھ ان سے مختلف ہے اس انتخاب میں؟ کیونکہ حبیب صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ ماضی کے انتخابات سے یہ بہت مختلف ہے۔ دیکھیے یہ 2024 کا جو انتخاب ہے اس میں بھی بہت سے سوالات موجود ہیں، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہار گئے ہیں یا ان کی اکثریت جو ہے ان سے چھین لی گئی ہے، وہ بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ 1977 میں اپوزیشن ایک دن کے لیے بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھی تھی اور اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب جو پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے اس وقت اور جس کی کے پی کے میں حکومت ہے، اس نے اسمبلیوں کو تسلیم کر لیا، اس کی پریزنس قومی اسمبلی میں بھی ہے اور باقی اسمبلیوں میں بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دعویٰ تھا یا اس انتخابات کے بارے میں جو سوالات تھے ان کی سنگینی میں قدر کمی واقع ہو گئی۔ جب آپ اب ایوان کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بزنس جو ہے پارلیمنٹ کا اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو پھر جو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی اس سے پہلے نہیں ہوئی اور یہ پاکستان کے جو سب سے دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، اس دعوے کو پھر ذوف پہنچتا ہے، اور اسی لیے یہ پاکستان میں صرف ایک 77 کا انتخاب ایسا ہوا ہے جس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور جس میں قائم ہونے والی اسمبلی نہیں چلی۔ بالکل ٹھیک۔ باقی تو ہر انتخاب کے موقع پر اعتراضات ہوئے ہیں، اپوزیشن نے بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے، یہ درست نقطہ ہے آپ کا، لیکن پھر وہ اسمبلی میں جی یہ اہم نقطہ ہے جی پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میخانہ ہو گئے، داخلے میخانہ ہو گئے۔ میں نیاز صاحب کی خدمت میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے حبیب صاحب کمپیریزن کے اوپر کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں جی دلیل تو بڑی مؤثر ہے شامی صاحب کی۔ بے شک سیاسی جماعت کا اگر سیاسی جماعت کو پیمانہ بنایا جائے تو شامی صاحب کی دلیل بالکل بے اثر ہے، اور معاف کیجیے گا بڑی مؤثر ہے۔ لیکن اگر اس کو دیکھیے، یہ جو الیکشن ہے یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عوام کے مینڈیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس اصول پہ یعنی عوام کے مینڈیٹ کی ٹرانسفارمیشن ہو جانا، یعنی اس صورت میں کہ کسی سیاسی جماعت کو باقاعدہ اقتدار مل جائے، ورنہ دنیا میں تو لوٹے بھی ہوتے ہیں کہ الیکشن لے کے الیکشن جیتتے کسی کے نام پہ ہیں اور جا کے ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ معاملہ سیاسی جماعتوں میں تو چلتا رہے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کا جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے اس الیکشن پہ، وہ کم ہوا ہے۔ یہ اسمبلی اس مینڈیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی جو 8 فروری کو عوام کی طرف سے دیا گیا تھا۔ بڑا اہم نقطہ ہے، عام آدمی کا بھروسہ کیا واقعی کم ہوا ہے، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت جی شامی صاحب سر آپ سنیے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ عام آدمی جو ہے، دیکھیے 1977 کے بعد تو ایک عظیم الشان تحریک چلی، حکومت کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا اور پھر مارشاء اللہ کو انٹروین کرنا پڑا، تو عام آدمی جو ہے اس نے تو اس طرح سے احتجاج نہیں کیا جس طرح کا احتجاج 1977 میں ہم نے دیکھا۔ آپ استاد محترم کیوں چاہتے ہیں آپ بھی وہی ماحول بنے؟ اللہ نہ کرے۔ نہیں بھئی، آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا، میں تو اس کی دلیل طلب کر رہا ہوں۔ جی دعویٰ بغیر دلیل کے رہ جائے گا۔ ہاں لیجیے حبیب صاحب۔ ہاں، شامی صاحب سے بحث کرنا میرے لیے دنیا کا بہت مشکل کام ہے، لیکن میں بالکل اپنی طرف سے آخری دلیل عرض کرتا ہوں۔ جی یہ 26 نومبر کو جب موٹر ویز بند تھے اور جب پورے پاکستان کی جب پنجاب کی سڑکیں کنٹینروں سے اٹی پڑی تھیں اور پولیس نے جس بے رحمی کا ثبوت دیا تھا، اس کے مقابلے وہ اگر تحریک کا ثبوت نہیں تھا تو پھر تحریک کا ثبوت اور کہاں سے مل سکتا ہے؟